کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایت فرماتے ہیں دو نعمتیں رب کی ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑی غفلت کا شکار ہیں، بڑی غفلت کا شکار ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کو بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے، ان دو نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے پوچھا گیا حضور وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک تو فراغت ہے، لوگوں کے پاس وقت ہے، وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا رب نے انہیں صحت دی ہے، رب کائنات نے طاقت اور قوت دی ہے، اپنی صحت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی صحت کو غلط کاموں میں لگا کے برباد کر دیتے۔ فرمایا یہ دو نعمتیں بڑی اہم ہیں، وقت اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو درست استعمال کر، ورنہ وقت کا پہیہ رکنے والا نہیں ہے، وہ پراپر چل رہا ہے، تواتر کے ساتھ وہ چلتا جا رہا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ تو نے کام کیا یہ نہیں کیا، وقت گزر جاتا ہے۔ فرمایا وقت کی بھی انسان کو قدر کرنی چاہیے، اور اللہ نے اگر تندرستی اور صحت دی ہے تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ یہ دو نعمتیں رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے انسان کو بڑی اہم دے رکھی ہیں، جن کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی تسبیح اور تحلیل کو، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے اوپر لازم کر لو، ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی تسبیح انسان کو الاپتے رہنا چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کو انگلیوں کے پوروں پہ پڑھا کرو۔ کن پہ پڑھا کرو؟ بولیے، انگلیوں کے پوروں کے اوپر پڑھا کرو، کیونکہ رب کائنات کل قیامت کے دن ان سے بھی سوال کرے گا کہ بتاؤ ان انگلیوں کے پوروں سے تم نے کیا کام لیا تھا، ان کو کیسے تم نے استعمال کیا تھا، ان سے بھی انسان وہاں جا کے سوال ہوگا اور کلام کیا جائے گا۔ اور فرمایا جب بندہ انگلیوں کے پوروں کو استعمال کرے گا، جس نے رب کی حمد کی ہوگی، رب کی ثنا کی ہوگی، رب کائنات اس کے بدلے، ان پوروں کے بدلے بندے کو رحمتوں سے نواز دے گا۔ فرمایا ہر چیز کا میں نے آیا کریمہ پڑھی تھی کہ انسان سے سوال ہوگا، میں اس لیے وہ احادیث کوٹ کرتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، ہیں چھوٹی چھوٹی لیکن بڑی اہم امپورٹنٹ احادیث ہیں، جن کا ہماری لائف اور زندگی کے اندر بڑا اہم رول ہے، جن کو ہم بالکل لائٹلی سمجھ کے، عقیر سمجھ کے اگنور کر رہے ہیں، ہم انہیں فراموش کر رہے ہیں۔ کل جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی اہم بن کے ہمارے سامنے لائی جائیں گی، ہمارے سامنے رکھی جائیں گی، وہ ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ بندے تو نے کیوں نہیں نیکی کا کام کیا تھا؟ رب نے جب قسم اٹھا کے اللہ نے کہا تھا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، رب کا انداز تکلم ہے، رب کائنات وہ انداز اختیار کر رہا ہے کہ مجھے تیرے رب کی قسم میں ان سے پوچھوں گا ضرور، ان سے پوچھوں گا ضرور، بتاؤ تم زندگی کیسے گزار کے آئے تھے، زندگی کیسے گزار کے آئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رب کائنات نے جب فرمایا ثم لتسألن یوم عزین عن النعیم، کہ رب کائنات تم سے قیامت کے دن جو اس نے نعمتیں تمہیں دی ہیں نا ان کے متعلق سوال کرے گا، پوچھے گا، تو آپ فرماتے ہیں جو رب کہہ رہا ہے نعمتیں، ان نعمتوں سے مراد کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد انسان کا بدن ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی آپ پہ اور مجھ پہ کہ رب کائنات نے ہمیں صحیح و سالم بنایا ہے، رب کائنات نے ہمیں تندرست بنایا ہے۔ فرمایا وہ بدن انسانی ہے، وہ انسان کے کان بھی ہیں، انسان کی آنکھیں بھی ہیں، انسان کی صحت اور تندرستی بھی ہے۔ فرمایا سب سے بڑی نعمتیں ہیں جن کا سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا۔ بتاؤ اپنے بدن کو کہاں استعمال کیا، آنکھوں سے کیا دیکھتے رہے، بتاؤ کانوں سے کیا سنتے رہے۔ فرمایا ان کے بارے میں ضرور سوال ہوگا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن انتہائی بھوک لگی تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صحابہ کو لیا اور ایک انصاری صحابی کے باغ کی طرف چلے گئے۔ جب اس کے باغ میں پہنچے اس نے دیکھا اللہ کے حبیب آج میرے گھر تشریف لائے، خوشی سے پھولا نہ سمایا، بڑا خوش ہوا، جلدی سے جگہ بنا کے بٹھایا اور بڑا خوش ہو رہا ہے کہ آج آپ نے مہربانی کی کہ میرے غریب خانے میں تشریف لائے۔ حضور کی دعوت کا انتظام کیا، جلدی سے گیا، کھجوریں بھی لے کے اپنے باغ کی، جانور کو ذبح کیا، بڑی پرتکلف اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق دعوت کی۔ جب سرکار کھانا کھا چکے، صحابہ بھی سرکار کے ساتھ کھا چکے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جی آقا فرمایا یہ جو کھانا کھایا ہے نا اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا، اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ حضور بھوک انتہائی تھی، طلب اور ضرورت بھی انتہائی تھی، اور اتنی طلب اور بھوک کے بعد جا کے بڑی مشکل سے کھانا ملا ہے، حضور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا حساب تو دینا پڑے گا، یہ آیا کہاں سے تھا، یہ تھا کیسا، حلال تھا یا حرام تھا، اپنا تھا یا غیر کا تھا۔ فرمایا ہر نعمت، ہر چیز کا حساب وہاں رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ فرمایا اس لیے آج وقت ہے زندگی کو صراط مستقیم پہ چلا لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کے سیدھے رستے پہ آ جائیں، اپنی نگاہوں کو گناہ غلط اور حرام دیکھنے سے بچا لیں، اپنی زبان کو غلط گفتگو سے محفوظ کر لیں، اپنے کانوں کو غلط سننے سے محفوظ کر لیں، اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے محفوظ کر لیں، اپنے قدموں کو غلط جگہ کی طرف جانے سے محفوظ کر لیں، ورنہ کل جا کے رب کی بارگاہ میں انسان کا ایک ایک جز بولے گا۔